اسلاموفوبیا مسلمانوں کے خلاف ان کے مذہب کی بنیاد پر خوف، نفرت اور تعصب پر مبنی رد عمل کا نام ہے۔ اقوام متحدہ نے کل یعنی 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا پہلا عالمی دن منایا، جس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف بڑھتی ہوئی نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد کے خلاف ٹھوس کارروائی کرنا ہے۔ صبا شاہ خان اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ان سے کل اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے موقع پر امریکی دارالحکومت میں ہونے والے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے جو ایک ایونٹ ہوا، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ صبا، یہ بتائیے کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے کیا صورتحال ہے دنیا میں، اور اس ایونٹ میں کیا فوکس رہا شرکاء کا؟ جیسے اقوام متحدہ نے اسلاموفوبیا کو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی وبا قرار دیا تھا۔ پچھلے سال اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستان نے OIC کونسل کی جانب سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عالمی دن منانے کی قرارداد پیش کی تھی، جو متفقہ طور پر منظور ہوئی تھی۔ اس کے نتیجے میں کل 15 مارچ کو اقوام متحدہ کا پہلا اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کا دن منایا گیا۔ اس موقع پر واشنگٹن DC میں کیپٹل ہل پر جسٹس فار آل نامی ادارے نے ایک ایونٹ منعقد کیا، جس کا مقصد اس دن کو مناتے ہوئے اسلاموفوبیا کے خلاف سپورٹ اور آگاہی کو پیدا کرنا تھا۔ ادارے نے ایک رپورٹ بھی پیش کی، جس کے مطابق اس وقت جو مظالم اور نسل کشی کا شکار مسلمان اقلیتیں ہیں، ان میں ایغور، روہنگیا، وسط افریقہ کے مسلمان اور انڈیا کے مسلمان شامل ہیں۔ اس ایونٹ میں کئی شرکاء کا یہ بھی کہنا تھا کہ جہاں مغربی دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ بہت سے غیر مسلم بھی اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو انہیں جو سپورٹ مسلمان ممالک سے ملنی چاہیے اس ایشو پر، انہیں وہ نہیں ملتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مزید انہوں نے کیا کہا۔ دنیا بھر میں اتنی پریشان کن کارروائیاں ہو رہی ہیں، بھارت سے لے کر چین، میانمار اور یہاں تک کہ یورپ اور یہاں امریکہ میں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، لیکن یہ سب دوسرے عالمی سیاسی معاملات میں دب جاتے ہیں، اور یہاں امریکہ میں دوسرے مسائل کی میڈیا کوریج مسلمان مخالف امتیازی سلوک پر حاوی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کا ایک دن ہونا جہاں ہم ان کہانیوں کو نمایاں کر سکیں، جیسا کہ ہم نے آج یہاں کیا، انتہائی اہم ہے، اور امید ہے کہ اس سے امریکہ میں پالیسی اور عملی طور پر آگے بڑھنے کی کوششوں کو تقویت ملے گی، جس میں امریکہ اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کی موجودگی کو تسلیم کرنا اور وزارت خارجہ میں ایک خصوصی نمائندے کی تقرری، جس کا کام امریکہ میں اور بیرون ملک اسلاموفوبیا کی نگرانی کرنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا روہنگیا کے لیے، اوئیغور جینوسائیڈ ڈکلیئر کیا، انہوں نے $2.6 بلین بھیجے ہیں روہنگیا پاپولیشن کو، اور یہ کام ہم مسلمان، امریکن مسلمان جو یہاں رہ رہے ہیں، یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کو، اپنے الیکٹڈ اوفیشلز کو کال کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں انہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کام یہاں ہو رہا ہے۔ ایک ہمیں بلکہ افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان میجورٹی جو کنٹریز ہیں وہاں اتنا زیادہ اسلام کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، مسلمانوں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا، اسلاموفوبیا کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ یہ فریم ورک ہی امریکہ میں بنا ہے۔ ہمارے یہاں جو امریکن کانفرنسز ہوتی ہیں، جب جیسے اسنا کی کانفرنس ہے، اکنا کی کانفرنس ہے، اکثر یہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا ہے، اس کے اوپر ہم آرٹیکلز لکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی وجہ سے جب یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز میں ایک دن مقرر کیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے اتنا پاورفل ہے، بیکاز اب یہ اسلاموفوبیا کا فریم ورک پوری دنیا میں ایکسیپٹڈ ہوگا کہ یہ ایک واقعی ایک ہیٹ بیسز ہے جس کو انسان کے اوپر اس کی ریلیجن کی وجہ سے اٹیک کیا جاتا ہے۔ دنیا اسلام روہنگیا ایشو کو اچھی طرح سمجھی ہے اور انہوں نے اس کی مذمت کی۔ پوری دنیا نے مل کر قرارداد پاس کی کہ مارچ 15 جو ہے وہ انٹائی اسلاموفوبیا ڈے ہوگا دنیا میں، لیکن جب اوئیغرز کی بات آتی ہے تو لوگ اسے چین اور امریکہ کے باہم کشمکش کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کو کہنا چاہیے۔ اسی انداز میں ہندوستان چونکہ آگے بڑھ رہا ہے اور سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، سیکورٹی کاؤنسل میں نشست چاہتا ہے، اس وجہ سے امریکہ کو جو ہندوستان میں ہو رہا ہے اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہولوکاسٹ میوزیم ہماری حکومت کا ایک ادارہ ہے واشنگٹن DC میں، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان 5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ قتل عام جہاں ہو سکتا ہے اس میں بڑا مقام ہے اس کا۔
اس کا بڑا امکان ہے. اسی طرح جنوسائیڈ واچ ہے، انہوں نے کم از کم 2 جنوسائیڈ الرٹس ایشو کیے ہیں ہندوستان کے بارے میں. تو یہ اچھی بات تھی کہ ہمارے سیکریٹری آف اسٹیٹ نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کے سامنے کہا کہ وہاں پولیس مسلمان اقلیتوں کو مارنے میں مصروف ہے، لیکن 2 جملوں سے کام نہیں چلے گا. تو صبح 15 مارچ کا دن ہی کیوں چنا گیا تھا اس عالمی دن کے لیے؟ تو اسد 15 مارچ وہ دن ہے جب 2019 میں نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں 2 مساجد میں مسلمانوں پر شوٹنگ میں 51 مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے تھے. بہت شکریہ صبا شخان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے، اسلام فوبیا کے حوالے سے جو ایونٹ ہو رہے ہیں اور خاص طور پہ پہلے عالمی دن کے موقع پہ کیا ڈیولپمنٹس رہیں.